ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے منانا جائز نہیں ہے۔ قرآن کتنا وضاحت کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نصیحتوں میں فرماتے ہیں، پھر بھی افسوس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہم لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھیں ابھی تک بھی، اور اگرچہ اس کے خلاف میں کچھ بولے تو لڑائی جھگڑا۔ آخرکار ہمیں اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین میں جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں ان کو جو ہے تنبیہ کرتے ہیں، ان کو صحیح کرنے کی کوشش جو ہے انہوں نے نصیحت کی۔ جو لوگ ایسے بدعات سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، انہوں نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے تمام بدعات سے امت مسلمہ کو جو ہے ریفریش کرے، ان کو جو ہے اسی لیے محی الدین کہا گیا، یعنی دین کو صحیح معنی میں لوگوں کو سمجھانے والا محی الدین اسی لیے لقب پڑا۔ لیکن افسوس کہ آج امت مسلمہ کے چند لوگ، چند افراد اسی مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ایسے بدحال کامہ کر بیٹھتے ہیں جو ان کی نصیحتوں کے مخالفت ہے، یاد رکھیں۔ اور آج تو ایک سلسلہ ہی ہے ان کا، اب اسلام میں اور فرقے آ گئے، مسلک آج تک مسلک تھا تو آج قادریہ آ گئے، چشتیہ آ گئے، وغیرہ وغیرہ جو بھی جو ہیں الگ الگ جماعتیں آ گئے۔ تو ہم کس کس کو کہیں گے؟ تو ہمارا خاتمہ بالایمان ایک ہی طریقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 14 اور حدیث نمبر 40 دونوں جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو چیز میری دین کے علاوہ آخرت کو لے کے آ جائے گی اس کو رد کیا جائے گا، فہو ردو فرماتے ہیں، اگرچہ وہ میرے دین سے، میرے لائے ہوئے شریعت سے نہیں میل کھاتا تو اس کو رد کیا جائے گا بولے۔ تو آج جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ آخری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کے نام پر آج جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے پیڑ کاٹ کے لاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کو سجاتے ہیں، دیکھیے اپنے ہاتھوں سے اس کو چمچکی وغیرہ لگاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کپڑا پہناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لائٹنگ لگاتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے عطر وغیرہ بھی لگاتے ہیں، عود وغیرہ بھی ڈالتے ہیں، اور آخرکار جس کو 2 دن تیار کیا گیا دوسرے دن کے شام میں اس کو ہمیں کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے اسی کے سامنے دعا مانگتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ تو ہم نے بنایا تھا نا، اس کے اندر وہ صفات کہاں سے پیدا ہو گئی ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے اس کے خلاف میں بولنا مقصد نہیں بلکہ باتوں کو سمجھنا مقصد ہے۔ اسلام میں کتنا اچھا چیز بتایا گیا، کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے بالکل قریب ہے، اللہ کو پکارو، غوث الاعظم میرا اللہ ہے، اس کو پکارو، لیکن ہم اس کو نہیں پکارتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تمہاری نماز بے شک آپ کی بے حیائی کو، برے کاموں کو دور کرے گی۔ یہ نماز کے اندر ہے، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الصلاۃ بول کے پکارا جاتا ہے۔ یہاں پہ ندا دینے والا، دعوت دینے والا، دعوت کو لینے والا کوئی نہیں، لیکن غیر اسلامی کاموں کے اندر ہم اتنے زور شوق سے جو ہے حصہ لیتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے مسلمان بھائیوں، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا واحد اکیلا ہے، اس کو پکارو، وہی سننے والا ہے۔ تمہیں اگرچہ بچے دینا ہے تو اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں بچے پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، تمہارے دعا قبول ہوتے ہیں تو اللہ ہی قبول کرتا ہے، اللہ کے علاوہ یہ کام کرنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے انسانو تم اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کر سکے، لعلکم تتقون، تم لوگ پرہیزگار بن سکو۔ اللہ فرماتے ہیں تو ہم سب کو چاہیے اللہ اکیلے کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ محمد بھی نہیں سن سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سننے کی طاقت نہیں ہے تو ان کے بعد آنے والے ابو بکر بھی سن سکتے نہیں، عمر بھی سن سکتے نہیں، عثمان بھی نہیں سنتے، علی بھی نہیں سنتے، حسن اور حسین بھی نہیں سنتے، تو ان کے بعد آنے والے کیسے سن سکیں گے؟ میرے بھائی اس بات کو خیال کرتے ہوئے اپنے منتوں کو واحد اللہ اکیلے سے کرو۔ اللہ دینے والا ہے، اللہ ہی منتوں کا حقدار ہے، اللہ ہی عبادتوں کا حقدار ہے۔ اللہ کے علاوہ ہمارے دعاؤں کو سننے کی طاقت اللہ کی قسم کوئی نہیں رکھتا۔
اسی لیے آپ اپنے تمام دعاؤں کو اللہ اکیلے سے جو ہے مانگو، اسی کے لیے سجدہ کرو، اسی کے لیے تمام منتیں جو ہے کرو، اسی کے لیے جانور کی قربانی کرو، اور اسی کے لیے اپنی زندگی اور موت رکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ابراہیم نے جس طرح سے کہا قل ان صلاتی و نسقی و محیای و مماتی، کہ کہو کہ تمہاری نماز، تمہاری قربانی، تمہارا جینا، تمہارا مرنا محض اللہ کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس اللہ کے طرف ہم سب کو جڑنا چاہیے، اس اللہ کے طرف ہمیں اپنی جو ہے دین کو پکڑنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جس دین کو ہمارے لیے روشن دین بنایا، اس دین پر ہمیں قائم و دائم رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا